کہتے ہیں ایک عالم تھے، عالم کیا تھے بلکہ وہ ذکر کی محفل سجاتے تھے، اللہ والے تھے، ذکر کی محفل سجاتے تھے۔ اب چند احباب کے درمیان وہ کسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرنے کی عادت ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ کارواں بڑھتا گیا، اور پھر لوگوں نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم مسجد قائم کریں، اور مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، تو مسجد قائم کی گئی، اور اس مسجد میں ایک نشست لگائی گئی جہاں ذکر و اذکار اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پہ لگائی گئی۔ ایسی محافل چلتے چلتے کئی دن گزر گئے، شاگردوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک دن شاگردوں نے مشورہ کیا کہ شیخ کو کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ سبھی نے مشورہ کیا کہ کیا تحفہ دینا چاہیے، تو مشورہ اس بات پر ہوا کہ ہماری مجلس کا آغاز ذکر اللہ سے تھا، اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا تھا، تو کیوں نہ ہم ایسی نایاب چیز دیں کہ جو ہمارے جسم میں بسی ہوئی ہو۔ تو مشورہ ہوا تو ایک طوطا، بولنے والا طوطا خریدا گیا اور شیخ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب جب ذکر کی محفل میں وہ طوطا رہتا اور تمام لوگ ذکر کرتے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا۔ اب آہستہ آہستہ حلقہ بڑا ہونے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، کچھ لوگ ذکر کی خاطر آنے لگے، کچھ لوگ طوطے کو دیکھنے، طوطے کا ذکر سننے کے لیے آنے لگے۔ مجموعہ بڑھتا رہا۔ یہ روز کا روٹین تھا کہ شیخ روزانہ طوطے کا پنجرہ لے کر ساتھ آتے اور ذکر کی محفل سجاتے۔ جہاں انسان ذکر کرتے تو وہاں طوطا بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک دن شیخ جب مجلس میں آئے تو ان کے ہاتھ میں پنجرہ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے۔ تو شیخ جب خالی ہاتھ آئے تو ساتھیوں کو، احباب کو تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، آج ہمارے شیخ خالی ہاتھ آئے، طوطے کو نہیں لائے۔ تو شیخ نے روحان سے ہو کر رونی والی صورت بنا کر کہا کہ کل رات بلی نے طوطے پہ حملہ کیا اور طوطے کو کھا گئی۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ جب شیخ رونے لگے تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا حضرت میں کل اس جیسا ایک طوطا اور لے آؤں گا تو آپ کا صدمہ کچھ کم ہو جائے گا۔ بزرگ نے فرمایا بیٹے میں طوطے کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس بات پر راز سے رو رہا ہوں کہ وہ طوطا دن رات لا الہ الا اللہ کی ضرب پڑھتا تھا، ضرب لگاتا تھا۔ جب بلی نے اس پہ حملہ کیا تو میرا خیال تھا کہ طوطا لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے مرے گا، لیکن اس وقت وہ خوف سے چیخ رہا تھا اور ٹیں ٹیں چلا رہا تھا، ٹیں ٹیں چلا رہا تھا، مگر اسے اس کلمے کا شعور نہیں تھا۔ اس وقت سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی موت کے وقت ایسا نہ ہو جائے۔ موت کا لمحہ تو بہت سخت ہوتا ہے، اس وقت زبان کے لیے رٹے ہوئے بھول جاتے ہیں اور وہی بات منہ سے نکلتی ہے جو دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دن رات کلمہ پڑھتے رہیں ماشاءاللہ اب حج سے جا کر آئے، آپ کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہوگی، انشاءاللہ جماعتیں نہیں چھوٹ رہی ہوگی، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہوں گے، تو یہ اثر آپ کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ ایسا کیجولی سی منہ پر رٹے رٹے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل میں سرایت کر جانا چاہیے، تاکہ مرتے وقت ہماری زبان پر بھی وہی ہو جو ہمارے دن رات ہمارے دل میں رہے۔ ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مرتے مرتے جب جان نکلے تو فلانی جگہ فلیٹ ہے اس کو دے دینا، یہ 2 لاکھ پیسہ اس کو دے دینا، یہ زمین اس کے نام کر دینا، یعنی مرتے مرتے بھی ہمارا دل دنیا میں ہی الجھا رہے گا کہ یہ پراپرٹیز کو نہ وہ دے دینا، وہ پراپرٹیز کو دے دینا۔ جبکہ اگر یہ شعور ہمارے دل میں سرایت کر جائے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے زندہ رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے مریں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ ہم یہاں دن رات لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، مگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ ہمارا شعور بن جائے، ہمارا عقیدہ بن جائے۔
یہ ہمارے دل کی آواز بن جائے، اس کا یقین اور نور ہمارے اندر ایسا سرایت کر جائے کہ ہم موت کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے یہ کلمہ ہم پڑھ سکیں۔ یہی تو جنت کی چابی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ضمانت بھی ہے۔